یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 58 تا 62 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور داخل ہوئے ان کے پاس، تو انہوں نے پہچان لیا انہیں اور وہ نہیں پہچانے، اور جب تیار کر دیا ان کا اسباب تو کہا لے آؤ میرے پاس ایک بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں اور خوب طرح سے مہمانوں کی منزلت کرتا ہوں، پھر اگر اس کو تم نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لیے غلہ نہ ہوگا میرے نزدیک اور نہ میرے قریب آنا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کوشش کریں گے، خواہش کریں گے اس کے والد سے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور کہہ دیا اپنے خدمتگاروں کو کہ رکھ دو ان کا سامان ان کے اسباب میں، شاید اس کو پہچانے جب پھر پہنچیں گے اپنے گھر تاکہ وہ پھر واپس آئیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان آیات کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور پچھلی آیات کے اندر یہ بات گزر چکی کہ یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے یہ فرمایا تھا کہ مجھے وزارت خزانہ کا منصب دے دیا جائے اور اس معاملے کا نگران مجھے مقرر کر دیا جائے۔ تو شاہ مصر نے ان کا امتحان اور ان کا تجربہ دیکھنے کے بعد پورے ملک کا انتظام ان کے حوالے کر دیا، اور جیسا کہ اس نے پھر خواب دیکھا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا قحط آ گیا اور اس کے اثرات دور دراز تک پھیل گئے، یہاں تک کہ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ 10 کی تعداد میں تھے ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ بادشاہ مصر جو ہے اس کے پاس قیمتاً غلہ مل جاتا ہے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو غلے کے حصول کے لیے مصر روانہ کیا۔ مصر کے باشندوں کے پاس اور حکومت کے پاس ضرورت سے زائد غلہ ان کے پاس جمع تھا، اور اب جب قحط ہوا تو اطراف کے لوگ ان کی طرف آنے لگے اور قیمتاً لے کر جانے لگے۔ یوسف علیہ السلام ایک خاص انداز سے غلے کی تقسیم کر رہے تھے اور ہر شخص کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہیں دیتے تھے تاکہ اور لوگ اس سے محروم نہ رہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ غلے کی فروخت کو اپنی نگرانی میں انہوں نے رکھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آ گئے، اور جب ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں تخت پر موجود تھے۔ بھائیوں نے انہیں نہیں پہچانا، اور وہ اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ یوسف جسے انہوں نے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا تھا اور بعد میں ایک کسی قافلے کو فروخت کر دیا تھا، وہ آج ان کے سامنے شاہ مصر بن کر، بادشاہ مصر بن کر تخت پر موجود ہیں، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد مفسرین نے فرمایا کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اس عرصے کے اندر انسان کے خد و خال کافی حد تک بدل جاتے ہیں، اور وہ پہچاننے کی کوشش کرتے تو شاید پہچان جاتے، لیکن بھائیوں کا گمان بھی اس طرف نہیں گیا، اس لیے انہوں نے پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس لیے آیت میں فرمایا کہ فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے تو انہیں جان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، انہوں نے نہیں پہچانا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے ان 10 بھائیوں سے مزید اطمینان کے لیے ایسے سوالات پوچھے جیسے کسی مشتبہ لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں، تاکہ پوری حقیقت کھل کر واضح ہو جائے۔ اول تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کی زبان بھی عبرانی نہیں ہے، تو آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں قحط ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوا تھا اور آپ کی تعریف سنی تھی کہ آپ غلہ دیتے ہیں، تو اس لیے ہم غلہ لینے کے لیے چلے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ہمیں کیسے اطمینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو؟ تو ان سب بھائیوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کہ کنعان میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد ہی یہی تھا کہ ذرا کھل کر حالات اور واقعات سامنے آ جائیں اور یہ بیان کریں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے والد کے کوئی اور بھی اولاد ہے تمہارے سوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا تھا، اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد اس کے ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی وہ زیادہ محبت کرنے لگے، اس لیے اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تاکہ وہ ان کی تسلی کا سبب بنا رہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر انہیں شاہی مہمان کی حیثیت دی اور قاعدے کے مطابق انہیں غلہ بھی دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں سے مزید تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد یہ بات دل کے اندر تھی کہ یہ دوبارہ واپس آئیں اور دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں، تو انہوں نے شرط رکھ دی کہ جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ جس بھائی ستیلے بھائی کا تم نے ذکر کیا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اور اگر تم اس کو ساتھ لے کر نہ آئے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور تمہارے باپ کی کوئی اور اولاد نہیں ہے، اس صورت میں پھر تم میرے پاس غلہ لینے کے لیے ہرگز نہ آنا۔ دوسرا انتظام یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے خادمین سے کہا کہ خصوصی طور پر ان کے سامان کے اندر جو انہوں نے غلہ کی قیمت وغیرہ دی ہے وہ واپس اس صورت میں رکھ دیں کہ فوری طور پر وہ اس کو دیکھ نہ سکیں، بلکہ گھر جا کر انہیں وہ معلوم ہو۔ اور یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ واپس آئیں اور ان کے ساتھ ان کا وہ حقیقی چھوٹا بھائی جن کا نام بنیامین آتا ہے وہ بھی ان کے پاس آ جائے۔ دوسری صورت جو غلے کے اندر ان کا جو قیمت رکھ دی گئی تھی وہ دوبارہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور جو نقد وغیرہ دے کر جا رہے ہیں مزید ان کے پاس نقد نہ ہو تو پھر یہ واپس
نہیں آئیں گے غلہ لینے کے لیے۔ یوں ان کے پاس یہ نقدی ہوگی تو دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ تیسری صورت اس کے اندر یہ تھی کہ جب یہ گھر پہنچ کر اپنے سامان کے اندر نقدی وغیرہ دیکھیں گے تو ان کے والد جو کہ نبی ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ غلطی کے ساتھ یہ سامان اور یہ نقدی جو ہے واپس آ گئی ہے، لہٰذا اس کا رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو بھی اس کو واپس کرنے کے لیے بھائیوں کو بھیجیں گے، اور اس طرح پھر وہ غلہ لینے کے لیے بھی آئیں گے اور ان کے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اس وجہ سے اپنے حقیقی بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس کے والد کو راضی کریں کہ وہ اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ تو یوں یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی سے ملاقات کی تدبیر پیدا کر لی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حالات سے اپنے والد محترم کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ واقعے کا یہ حصہ جہاں تک پہنچا ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے لے کر قافلے میں فروخت کرنے اور مصر کے بازار میں پھر بطور غلام کے فروخت ہو جانے اور پھر جیل میں چلے جانے اور پھر وہاں سے بادشاہ کی دربار میں آ جانا اور پھر مملکت کی بادشاہت مل جانا، یہ سارے معاملات کے اندر کہیں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یوں نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنے والد کو اپنے حالات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ عام حالات میں ایک عام آدمی بھی اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا کہ ان کا والد جو کہ ان کی محبت میں بہت آگے تھا، اور وہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ان کی جدائی انہیں برداشت نہیں ہوگی، اور جب کہ جیل سے بھی اس بات کی اطلاع انہیں دی جا سکتی تھی، اور اس کے بعد پھر جب بادشاہ بن گئے تب بھی اطلاع دی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ آخری آیات کے اندر جو واقعہ مذکور ہے کہ بھائی جو ہے وہاں پہنچ چکے تھے غلہ لینے کے لیے، ان کے ذریعے سے بھی اپنے والد تک اپنی اطلاع اور خیر خبر پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ مفسرین کی رائے اس طرف گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ممانعت بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو کر دی گئی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو امتحان لینا مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وہ امتحان لے رہے تھے، ورنہ کنعان مصر سے کوئی زیادہ دور نہیں تھا، اور اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے، ذرائع کی دنیا میں دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کا بہت آسانی کے ساتھ اپنے بارے میں خبر اپنے والد کو دے سکتے تھے، لیکن اللہ کا حکم چونکہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے والد کو اپنے بارے میں مطلع نہیں کیا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔